وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فاتر آیت نمبر 8 اور 9 آج زیر مطالعہ ہے. آج کا موضوع ہمارے برے اعمال کیا ہمیں اچھے لگتے ہیں. اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. کافر لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا ثواب ہے. سامعین اکرام، سورہ فاتر آیت نمبر 8. افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، بھلا وہ شخص جس کے لیے اچھا کر دکھایا گیا اس کا برا عمل، فرآہ حسنا پر وہ اسے اچھا جانتا ہے. فإن اللہ یضل من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. ویہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، آپ ان پر کوئی غم نہ کیجیے، یعنی آپ اپنے آپ کو ہلکان نہ کیجیے حسرت کر کے. ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. سامعین کرام، جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس کا معنی آپ نے سن لیا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کے برے اعمال اچھے کر دکھائے جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے سامعین کرام کہ یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ یعنی اس کے برے اعمال اچھے کر دکھاتا ہے، بلکہ یہ ایک سامعین کرام لازمی پروسیس کا حصہ ہے، ایک نیچرلی پروسیس ہے. اگر آپ سوکھے کپڑے پہ پانی ڈال دیں گے تو وہ گیلا ہو جائے گا، یعنی مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں. اگر آپ سوکھی لکڑیوں کے ڈھیر کو تیلی لگا دیں گے تو اس کو آگ لگ جائے گی. اگر آپ پیاسے ہیں اور آپ ایک گلاس پانی پی لیں گے تو آپ کی پیاس بجھ جائے گی. اگر آپ کو بھوک لگی ہے، کھانا کھا لیں گے تو آپ کی بھوک مر جائے گی. یہ اس قسم کا ایک قدرتی فعل ہے، یعنی جو آپ کریں گے اس کا ایک رد عمل ہوگا. یعنی اچھا یا برا آپ جو کچھ بھی کریں گے تو اس کا ایک رد عمل ہوگا، وہ بھی پھر اچھا ہوگا یا برا ہوگا. اگر اچھا کریں گے اس کا ایک اچھا رد عمل سامنے آئے گا آپ کے. اگر آپ ایک برا عمل کریں گے اس کے برے اثرات آپ کی روح پہ پڑیں گے یا نفس پہ آپ کے پڑیں گے.
اور حدیث کا مضمون واضح ہے سامعین کرام کہ تعرض الفتن علی القلوب عودا عودا کالحصیر، پے در پے قلب انسانی پر فتنے نازل ہوتے رہتے ہیں۔ اب جس نے وہ فتنہ قبول کر لیا، یعنی خواہشات نفسانی کو قبول کر لیا، تو اس کے دل پہ ایک سیاہ داغ ہو جاتا ہے۔ جس نے نہیں کیا، جس نے انکار کر دیا اس فتنے کو قبول کرنے سے، اس کے دل پہ سفید داغ ہو جاتا ہے۔ تو یہ آیت ذرا بسا اوقات یہ ہے کہ اس کے الفاظ سے آپ کو کوئی اشتباہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں یہ بھی ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو لفظی ترجمہ سامعین اکرام، بالکل آپ لفظی ترجمے پہ نہ جائیے، بلکہ اس کا ایک معنی ہے، اور معنی یہی ہے کہ وہ لازمی اثرات ہیں۔ پہلا جو اس کا آیت کا حصہ ہے سامعین اکرام، افمن زین لہ سوء عملہ، جس کو اپنا برا عمل اچھا کر دکھایا جاتا ہے، فرآہ حسنہ، تو وہ اس کو اچھا جانتا ہے۔ یعنی آراستہ کر دیا گیا۔ ایسے مضامین جو ہیں قرآن میں اور بھی آئے ہیں سامعین کرام، کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ لوگوں کو آراستہ کر دکھایا گیا ہے، اچھا کر دکھایا گیا ہے۔ حب الشہوات، خواہشات نفسانی کی محبت، وہ پوری آیت ہے سامعین کرام، میں نے آپ کو ترجمہ سنایا بھی ہے، پھر بھی آ جائے گا۔ لیکن یہاں میں کہہ رہا ہوں افمن زین لہ سوء، یعنی کون ایسے اشخاص ہیں جن کو ان کا عمل جو ہے برا عمل اچھا دکھتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا سامعین کرام، یہ سمجھنے کے لیے مشکل نہیں ہے یہ مضمون، اور میں نے آپ کو اس سے پہلے بتا بھی دیا کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، ایک لازمی رد عمل ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو مثالیں بھی دی۔ اب یہ ہے نا کہ حق انسان کے سامنے پیش ہوا، تھوڑی سی توجہ کریں، حق انسان کے سامنے پیش ہوا، سمجھ میں اس کے آ گیا کہ ہاں یہ حق ہے۔ اب اس نے کچھ اثرات کو، ظاہری اثرات کو قبول کر لیا، مثال کے طور پہ ظاہری عیش و آرام کو پسند کر لیا حق کے مقابلے میں، یا نفسانی خواہشات کو ترجیح دے دی، یا دنیا داری کو ترجیح دے دی۔ کیونکہ ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ حق جب بھی آتا ہے تو وہ آپ کو باطن کی طرف متوجہ کرتا ہے، باطنی نتیجے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ تم اپنے اعمال ایسے کرو کہ تمہارے باطنی جو ہے روحانی، تمہاری روح پہ اس کا اچھا اثر پڑے۔ اور باطن کی طرف حق جو ہے ہمیں باطن کی طرف متوجہ کرتا ہے، جو کہ حقیقت ہے سامعین کرام۔ تو اگر کوئی شخص اس حق کو چھوڑ کے، میں آسان الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، الفاظ جو ہیں وہ قرآنی جو مضامین ہیں اس کے مطابق ہیں سامعین کرام، کہ اگر کوئی شخص حق کے مقابلے میں باطل کو پسند کر لے، یہ کافروں کی ایک پہچان ہے سامعین کرام۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 2 اور 3 میں یہ مضمون موجود ہے کہ فویل للکافرین الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، کہ تباہی ہے، ہلاکت ہے کافروں کے لیے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کو پسند کر لیتے ہیں بمقابلہ آخرت کے۔ یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، تو ایسا جس نے بھی کیا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو جب اس گمراہی کے راستے کو وہ پسند کر لیتا ہے، گمراہی کو پسند کر لیتا ہے، ظاہر کو ترجیح دے دیتا ہے۔ ظاہر کو ترجیح دینا گمراہی ہے سامعین کرام، یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ اگر آپ نے ظاہر کو ترجیح دے دی باطن پر، یا دنیا کو اخروی زندگی پر ترجیح دے دی، تو یہ نری گمراہی ہے، کیونکہ ماذا بعد الحق الا الضلال، قرآن کا حکم ہے کہ حق کے بعد صرف گمراہی رہ جاتی ہے۔ تو
تو اگر آپ نے حق کو رد کر کے عملی طور پہ، زبانی طور پہ نہیں، عملی طور پہ، جیسا کہ آج ہم نے کیا ہے، یہ ضرور میں کہوں گا سامعین کرام کہ آج میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ان لوگوں نے ظاہر کو باطن پر ترجیح دے دی ہے. ان کی نگاہ میں ظاہری زندگی کی زیادہ اہمیت ہے بنسبت اخروی زندگی کے. انہوں نے حق کو چھوڑ کے باطل کے طریقوں کو پسند کر لیا ہے. یہ یعنی تمام مضامین میں، اپنی زبان تو میری ہے لیکن کلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. ماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد صرف گمراہی رہ جاتی ہے. سامعین کرام یہ اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں، اس میں آپ کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. بہرحال اگر آپ، اب میں اپنی مضمون کی طرف آتا ہوں اور خلاصہ کلام بیان کرتا ہوں کہ اگر کسی نے حق کو چھوڑ کے باطل کو ترجیح دے دی، ظاہر کو باطن پہ ترجیح دے دی، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب یہ گمراہی کے راستے پر، اب یہ دنیا داری کا جو راستہ ہے سامعین کرام، یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے. اگر کسی نے گمراہی کا راستہ پسند کر لیا اپنے لیے، اور یہ میں ضرور کہوں گا کہ ہم میں سے بہت سے، بلکہ اکثریت ہم مسلمانوں میں ایسی ہے جنہوں نے ظاہر داری کو ترجیح دے دی ہے باطن پر، اخروی زندگی پر. اب کیا ہوگا؟ اس کے اثرات، لازمی اثرات کیا ہیں کہ اس کو جو یہ اعمال کر رہا ہے تو یہ اس کو اچھے لگیں گے. اور یہ بھی ایک لازمی نتیجہ ہے سامعین کرام، یہ سمجھ کے لیے مضمون مشکل نہیں ہے. اگر آپ ظاہر داری کو پسند کرنے لگیں گے تو ظاہر داری کے اعمال جو کہ دوزخی اعمال ہیں وہ آپ کو اچھے لگنے لگیں گے. فرآہ حسنہ، تو برائی کیا ہے؟ افمن زین لہ سوء عملہ، یہ تھوڑا سا اگر آپ غور کریں سامعین کرام اس پہ کہ جس کو اچھا کر دکھایا گیا اس کا برا عمل. اب یہاں ٹھہر کے تھوڑا سا ٹھہر جائیں اور سوچیں اور سمجھیں کہ سوء عمل کیا ہے، برا عمل. یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے کل بھی بتایا تھا، آج میں دوبارہ بتا رہا ہوں اسی آیت کی تفسیر میں کہ برا عمل کیا ہے. ہر وہ عمل برا ہے جس کی نیت ظاہر داری ہو، جس کی نیت میں رضا الہی نہ ہو، جو اللہ کے لیے نہ ہو، جو ظاہر کے لیے ہو اور ظاہر داری پر مشتمل ہو. ہر وہ عمل برا ہے، چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ روزہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ صدقہ ہی کیوں نہ ہو، ہر وہ عمل برا ہے. من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک. جس نے نماز پڑھی ریاکاری کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا ریاکاری کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے صدقہ دیا ریاکاری کے لیے اس نے شرک کیا. تو ہر وہ عمل برا ہے کہ جس کی نیت میں اللہ کی رضا نہ ہو اور اس میں للہیت نہ ہو. یہ میں مختصر الفاظ آپ کو کہہ رہا ہوں. جس کی بیس جو ہے وہ دنیا ہو، ظاہر داری ہو، نیت ظاہر ہو. یہ اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں سامعین کرام. میں اس کی یعنی یہ کافی ہے، سمجھداروں کے لیے مضمون کافی ہے. اس کو اگر آپ سمجھ لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کی کام سر انجام دیں، اور اگر ہر کام میں آپ کی نیک نیتی آ گئی، خلوص آ گیا، اللہ کی رضا شامل ہو گئی، للہیت آ گئی، ہر عمل آپ کا عبادت ہے، اچھا عمل ہے، عمل صالح ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں سامعین کرام. تو اب یعنی دوبارہ میں آپ کو خلاصہ کلام بتاتا ہوں. جس کی دنیا میں گزارنے کی نیت دنیا بن گئی، دنیا داری کو اس نے ترجیح دے دی اور ظاہر کو باطن پہ اس نے ترجیح دے دی، تو کیا ہوگا؟ تو اس کا برا عمل، یعنی اس کا ہر عمل برا ہے اور وہ اس کو اچھا لگنے لگے گا. فرآہ حسنہ، اس کو وہ اچھا لگنے لگے گا. فإن اللہ یضل من یشاء. آگے چلتے ہیں. تو پس اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے من یشاء، جو
جس کو چاہتا ہے، یعنی جو خود گمراہی کو پسند کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی پر چھوڑ دیتا ہے۔ ان آیات کا یہ مطلب ہے سامعین کرام۔ اللہ تعالیٰ ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، میں آہستگی سے یہ بات کہہ رہا ہوں، بغیر جذباتیت کی بات کہہ رہا ہوں، کے بغیر کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی کو حق کے لیے مجبور کرتا ہے اور نہ حق کو قبول کرنے کے لیے نہ کسی کو مجبور کرتا ہے، نہ باطل چھوڑنے پہ کسی کو مجبور کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پالیسی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، آپ کہہ دیجئے کہ حق تو رب کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے تو حق پہ یقین کر لے، اس پہ ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔ تو یہ جناب بالکل واضح طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے سامعین اکرام کہ ہم لوگ ہم میں سے کچھ لوگ جو ہیں ایسے ہیں جو ہدایت پر آنے کے لیے، حق کو قبول کرنے کے لیے کسی انجانے واقعات کا انتظار کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسا واقعہ میرے سامنے آئے گا یا ایسی کایا کلپ ہو جائے گی کہ میں نیکی کی راہ پہ آ جاؤں گا اور بدی کو چھوڑ دوں گا، کچھ ایسا ہوگا، کوئی ایسا وقت۔ بھئی ایسا ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جب تشریف لے آئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنا دین ہمارے لیے کامل کر دیا، نعمتوں کو کامل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں تم پہ تمام کر دی، اور میں راضی ہوں تمہارے لیے دین اسلام۔ وہ وقت آ چکا ہے سامعین کرام۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا نہیں آیا ہے وہ وقت مسلمانوں کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ وہ وقت آ چکا ہے سامعین کرام۔ یہ واقعات ظہور پذیر ہو چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ واقعات ظہور پذیر ہو چکے ہیں کہ آپ نیکی کو قبول کر لیں، برائی کو رد کر دیں، حق کو قبول کر لیں، باطل کو رد کر دیں، اللہ کو منزل بنا لیں اور ما سوی اللہ سے قطع تعلق کر لیں، اللہ کو محبوب بنا لیں، ما سوی اللہ جو ہے اس کو چھوڑ دیں۔ وہ وقت آ چکا ہے سامعین کرام۔ آپ کسی اور وقت کا انتظار نہ کریں، کسی اور وقت کا انتظار نہ کریں، بس انتظار مہدی و عیسیٰ بھی چھوڑ دے۔ ایک ربائی کا میں نے آپ کو شعر سنایا، بس انتظار مہدی اور عیسیٰ بھی چھوڑ دے۔ عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، مہدی کب آئیں گے، تو ہمیں اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ یا اپنی زندگی میں کہ بھئی ایک وہ ننگ دھڑنگ فقیر تھا، اس نے میری کمر پہ مکہ مارا، میری باطنی آنکھیں روشن ہو گئی، یہ نہ سوچئے گا، یہ گمراہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ میں نے آپ کو جیسا کہا کہ اتمام حجت ہو گیا ہے، حق آ گیا ہے۔ قل جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اب باطل نہیں ہے، ہدایت موجود ہے، روشنی موجود ہے، آپ اس پہ آمنا و صدقنا کہیے، اللہ کو اپنی منزل بنا لیجئے اور اللہ کے راستے پر کسی رہنما کی رہنمائی میں چل پڑیے۔ اچھا، اب اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، دیکھیں پیغمبر کی ذات رحمت للعالمین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور ان کو دکھ ہوتا تھا بحیثیت انسان، ان کو یعنی ان کا دل ہمدردی کے جذبات سے لبریز تھا۔ اب اگر کوئی انسان یعنی یا کوئی گروپ حق کو چھوڑ کے باطل کو قبول کر لیتا تھا تو ان کو تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ نہیں، تم ایسا کرو، فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، اے نبی آپ ان پہ افسوس کھا کھا کر ہلاک نہ ہو جائیں،
کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے وہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ تو افسوس آتا تھا، تو اللہ تعالیٰ یہاں ان کو فرما رہے ہیں کہ فلا تذهب علیہم نفسک حسرات، حسرات ہیں یعنی حسرت، افسوس، آپ افسوس کھا کے ان کے لیے اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں، ان کی فلعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ اپنی جان ہلاکت میں ڈال دیں گے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے، تو ایسا نہ کریں۔ فلا تذهب نفسک علیہم حسرات ان اللہ علیم، ان کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ اچھا، آگے جو ہے لفظی ترجمہ سن لیں آیت نمبر 9 کا، واللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، ارسل الرياح، کہ وہ بھیجتا ہے ہوائیں، فتثیر سحاباً، پھر وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو، فسقناہ، پھر ہم اسے لے جاتے ہیں الی بلد میت، مردہ شہر کی طرف، احیینا بہ الارض بعد موتہا، پس ہم زندہ کرتے ہیں اس سے زمین کو بعد اس کے مرنے کے، کذالک النشور، اسی طریقے سے مردوں کو روز حشر جی اٹھنا ہے۔ سامعین کرام، اس میں یعنی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سورہ فاطر جو ہے اس کے 3 مرکزی مضامین ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ تو جو اس سے پہلے آیت تھی سامعین کرام، وہ تو رسالت کے پیغام کو قبول کرنے یا نہ قبول کرنے کے بارے میں تھی۔ اب اللہ تعالیٰ اس میں جو آیت ہے اس میں توحید کا مضمون ہے، توحید کا مضمون ہے اور قیامت کا مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنی قدرت بتا رہے ہیں کہ واللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ ارسل الریاح، کہ وہ ہواؤں کو بھجواتا ہے، فتثیر سحاباً، بادلوں کو وہ اٹھا لیتی ہیں، فسقناہ، پھر ہم اسے لے جاتے ہیں الی بلد میت، مردہ شہر کی طرف، فاحیینا بہ الارض بعد موتہا۔ بہرحال اس میں ایک نقطہ ہے سامعین کرام، کذالک النشور، اسی طرح دوبارہ زندہ کرنا ہے، جی اٹھنا، یعنی اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو روز حشر دوبارہ اٹھا لے گا۔ نشور کہتے ہیں جی اٹھنا۔ سامعین کرام، اس میں یعنی ایک مضمون ظاہری بھی ہے اور ایک جو ہے باطنی بھی ہے۔ ظاہری طور پہ تو اللہ تعالیٰ اپنی جو آیات ہیں توحید کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو میری طاقت کو دیکھو، کہ جو یعنی بادلوں کو میں لے آتا ہوں، بارش برساتا ہوں، اور پھر اس سے زمین، مردہ زمین جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ سامعین کرام، اس میں توحید کی بڑی اس میں تفصیلات بھی ہیں، اگر آپ تفصیلات میں جانا چاہیں تو دیکھیں، بارش ہے، پانی ہے، اور اس سے جو ہے فاحیینا، مردہ زمین اس سے زندہ ہو جاتی ہے، زمین مردہ ہوتی ہے، اس پہ بارش برستی ہے اور وہ زندہ ہو جاتی ہے، اور اس سے ہر قسم کے میوے جو ہیں وہ میوے، باغات، سبزیاں، جو بھی نباتات ہیں وہ اگ آتی ہیں، فصلیں اگاتی ہیں، میوے اپنا درخت اپنا میوہ دینے لگتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کذالک النشور، اسی طرح دوبارہ زندہ ہونا ہوگا۔ بنیادی طور پہ اس آیت کا مضمون یعنی اثبات قیامت ہے سامعین کرام، کہ میں اسی طرح مردوں کو زندہ کروں گا۔ اور یہ ایک آیت جو ہے سامعین کرام، یعنی جس وقت یہ نزول آیات ہو رہا تھا اس وقت بھی لوگ شک میں مبتلا تھے، اس میں شک میں مبتلا تھے، اور آج بھی سامعین کرام ہم شک میں مبتلا ہیں، یقین نہیں ہے ہمارا مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا یا ایک نئی زندگی اور وہ ابدی زندگی،
اس کے بارے میں ہم کامل طور پہ شک میں مبتلا ہیں، لیکن اس کی اپنی وجوہات ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے جو آج ہم نے پڑھی کہ ہم نے دنیا داری کو ترجیح دے دی ہے باطن پر۔ تو اب یہ ہے کہ جو دنیا داری کی باتیں ہیں، جو ظاہر داری کی باتیں ہیں، وہ ہمیں اچھی لگتی ہیں، وہ ہمیں اچھی لگتی ہیں، اور جو باطنی باتیں ہیں اس پہ ہمارا یقین نہیں آتا۔ عام طور پہ دیکھ لیں سامعین اکرام کہ جو باطنی حقیقتیں ہیں، جس کا بیان قرآن کرتا ہے، جس کا بیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، وہ ہمارے یقین میں نہیں آتی، یعنی اس پہ ہمارا کامل یقین نہیں ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ ہمارا یقین ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں کہ میں نے تمہیں زندہ کیا ہے، تمہیں موت دوں گا، موت کے بعد دوبارہ اٹھاؤں گا، اس پہ ہمارا یقین نہیں ہے عملی طور پہ۔ بہرحال یہ ایک بہت نقصان دہ بات ہے سامعین کرام، یقین ہو یا نہ ہو، لیکن یقین کا ہونا تو اچھی بات ہے، لیکن جو یقین کا نہ ہونا ہے وہ ایک بہت نقصان دہ بات ہے، اور وہ ہمارے حق میں ہی نقصان دہ ہوگی۔ یعنی ہم اگر لاکھ بھی یقین نہ کریں، لیکن جو ہونا ہے وہ تو ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، ان وعد اللہ حق، ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور وہ دھوکہ دینے والا بھی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ بہرحال یہ دوبارہ جی اٹھنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بھی مشکل نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے گھر۔ بہرحال میں آج کی مضمون کی تلاوت کرتا ہوں آیات کی، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن زین له سوء عملہ فرآہ حسنہ فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء فلا تذهب نفسك علیہم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت فاحیینا بہ الارض بعد موتہا کذالک النشور۔ ترجمہ سنا دیں۔ افمن زین له سوء عملہ، جس کے لیے اچھا کر دکھایا گیا اس کا برا عمل، فرآہ حسنہ، پھر وہ ان کو اچھا بھی جانتا ہے، یعنی اس کو اچھا جانتا ہے اپنے برے اعمال کو۔ فإن اللہ یضل من یشاء، اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویہدی من یشاء، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یعنی یہ سامعین اکرام ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گمراہ اللہ تعالیٰ کس کو گمراہ کرتا ہے؟ جو خود چاہتا ہے گمراہی کو۔ اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جو خود چاہتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام، باقی میں نے آپ کو بتا دیا۔ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، تو آپ ان پر افسوس کھا کھا کر ہلاک نہ ہو جائیں۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ واللہ الذی، اللہ ہی ہے وہ ذات، ارسل الریاح فتثیر سحابا، جو ہوائیں چلاتا ہے پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، فسقناہ، پھر ہم چلاتے ہیں اس کو، الی بلد میت، مری ہوئی زمین کی طرف، فاحیینا بہ الارض بعد موتہا، پھر ہم اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔ کذالک النشور، اسی طرح دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔
أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. What of him whose evil deed was made attractive to him, and so he regards it as good? God leads astray whomever he wills, and he guides whomever he wills. Therefore, do not waste yourself sorrowing over them. God knows exactly what they do. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. God is he who sends the winds, which agitate clouds, which we drive to a dead land, and thereby revive the ground after it had died. Likewise is the resurrection. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.